الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ سماعت فرمایا تھا کہ رب کائنات جل وعلا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا ان کی خواہش کے مطابق زمین پر حرم کعبہ بنانے کا، جو بیت المعمور کی عین سیدھ میں زمین پہ بنایا گیا۔ اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم از سر نو حرم کعبہ کی تعمیر کرو۔ چنانچہ وہ تعمیر جو فرشتوں کی تعمیر تھی، انہی بنیادوں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حرم کعبہ کو تعمیر کیا۔ بعض روایتوں میں حضرت شیس علیہ السلام کے اسم گرامی قدر بھی آتا ہے کہ آپ نے تعمیر کیا۔ عین ممکن ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاون تھے یا حرم کعبہ کی تعمیر کرنے والے۔ یہ حرم کعبہ بدستور باقی رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمان عالم میں وہ طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور آپ کی خواہش کے مطابق، کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے کافر ہلاک کر دیے گئے، اور زمین پر ہر چہار جانب پانی ہی پانی تھا اس علاقہ میں، حتیٰ کہ حرم کعبہ کو رب کائنات جل وعلا نے اٹھا لیا، یعنی حرم کعبہ بظاہر ختم ہو گیا۔ اس جگہ ایک ٹیلہ باقی تھا حرم کعبہ کی جگہ، جس جگہ حضرت سیدنا آدم نے حرم کعبہ بنایا تھا، اور وہ جگہ کون سی تھی آپ قبل یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ رب کائنات نے جب زمین کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا تو پانی پر ہوا کو چلایا تھا، ہوا نے پانی میں تلاطم بپا کیا۔ جس جگہ سب سے پہلے جھاگ بنی تھی اسی جھاگ کے زمین سے تخلیق کیا گیا، سب سے پہلے جس جگہ جھاگ بنی تھی اسی جگہ حرم کعبہ موجود ہے۔ اور مفسرین اکرام مورخین نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا، جس طرح فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب رب کائنات نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم کی تخلیق کے لیے جس مٹی کا انتخاب کیا گیا تھا، جہاں سے مٹی حاصل کی گئی تھی، وہ مٹی وہی جگہ ہے جس جگہ آج حرم کعبہ موجود ہے۔ گویا اس اعتبار سے بھی حرم کعبہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جد امجد کی تخلیق جس مٹی سے کی گئی ہے وہ مٹی ہے جو حرم کعبہ کی جگہ کی مٹی ہے۔ حرم کعبہ جس طرح میں ابھی بتا چکا ہوں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان میں بظاہر ختم ہو گیا تھا، البتہ اس جگہ ایک ٹیلہ موجود تھا سرخ رنگ کا، جو کسی عمارت کے کھنڈرات کی نشاندہی کرتا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ کے برکتیدہ بندے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ حرم کعبہ کی جگہ ہے، عزت والے گھر کی جگہ ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ پہلے بھی پتہ تھا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو
اگرچہ حرم کعبہ کی عمارت موجود نہیں تھی، حضرت آدم کا بنایا ہوا حرم کعبہ طوفان نوح میں ختم ہو گیا تھا، لیکن اس جگہ جو ٹیلہ موجود تھا سرخ رنگ کا، جو کسی عمارت کے کھنڈرات کی نشاندہی کرتا تھا، اللہ کے برگزیدہ بندے، سارے برگزیدہ بندہ جانتے تھے کہ یہ حرم کعبہ کی جگہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کے فرشتے طواف بھی کرتے ہوں۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ جب رب کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لخت جگر اور حضرت ہاجرہ خاتون کو لگتگ صحرا میں چھوڑنے کو حکم دیا، بظاہر یہ خواہش حضرت سارہ کی تھی۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقہ سے، یونان بابل کے علاقہ سے ہجرت فرما کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارہ خاتون جو آپ کے چچا ہاران کی بیٹی تھی اور حضرت سیدنا ابراہیم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں مصر کے علاقہ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ملک شام میں آئے ہیں، فلسطین کی جگہ پر۔ یہی ایک جگہ کا نام ہے بیت الخلیل، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کا گھر بیت الخلیل، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے تھے۔ اور اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، حضرت ہاجرہ خاتون نے بظاہر خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جس طرح سارہ کہتی اسی طرح کرو۔ دراصل اس کے حضور ہر چیز کے لیے ایک مقدر ہوتا ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ آنے والی کل کو کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف کے 11 بھائی دھوکے کے ساتھ حضرت یعقوب سے لے کے نہ جاتے، اگر ان کو کنویں میں نہ پھینکا جاتا، پھر قافلے والوں کے ہاتھوں ان کو فروخت نہ کیا جاتا، تو اب مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ اللہ تعالیٰ کا جو منظور تھا نا کہ پروسیس یہ ہوگا کہ ان کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا جائے گا، ان کو کنویں میں پھینکا جائے گا، پھر وہ قافلے والے ان کو خریدیں گے، پھر ان کو جا کے مصر میں بیچ دیا جائے گا، پھر عزیز مصر خریدے گا، پھر وہ فرعون کے پاس جائے گا۔ جس طرح میں قبل ازیں ایک بات بتا چکا ہوں، یاد رکھیے، پہلے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے، یہ پہلا فرعون ہے، دوسرا فرعون ہے، تیسرا فرعون ہے۔ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، یمن کے ہر بادشاہ کو تبا کہتے تھے، یعنی جس طرح ہمارے ہر بادشاہ کو صدر کہتے ہیں، انگلینڈ والے اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں، جو عرب والے ہیں اس کو ملک کہتے ہیں، یعنی اس طرح ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ وہ سارے فرعون ہی کہتے، پہلا فرعون ہے، دوسرا فرعون۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامیس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا فوتیفار، یعنی اس کا نام اور تھا، اس کا نام کہتے فرعون ہی تھے سب کو، یعنی جو اس کا علاقہ اپنے بادشاہ کو فرعون کا نام دیتے تھے۔ پھر نہ اسے خواب آتا، نہ یوسف علیہ السلام کو پھر قید خانے سے نکالا جاتا، نہ آپ وہاں وزیر خزانہ بنتے، پھر نہ آپ وہاں اس کے بعد بادشاہ بنتے، یعنی یہ اللہ کے حضور مقدر تھا کہ اس طریقہ سے میں یہاں تک لے کے آؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ مقدر تھا کہ حرم کعبہ کی آبادی، حرم کعبہ کو بنایا جائے گا، مکہ مکرمہ کی آبادی کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ سارہ جو کہتی ہے وہ کرو۔ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو، حضرت ہاجرہ خاتون کو لے کے چلے تھے۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی پھر عرض کروں گا، کیونکہ آپ میں حرم کعبہ کے بارے میں ہی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے چلے تھے فلسطین سے، تو چلتے چلتے بڑی تیزی کے ساتھ آپ صحرائے حجاز میں پہنچ گئے تھے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ان دونوں کو اپنی اونٹنی سے سواری سے اتار کر بٹھا کر اللہ کے حضور ایک بات عرض کی تھی۔ وہ کیا عرض کیا تھا؟ سورہ ابراہیم میں ہے، آپ نے عرض کیا تھا، اے میرے مولا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار انی اسکنت، سکونت پذیر ہونا، یعنی کسی کی رہائش کا ہونا،
جس طرح ہم جانتے ہیں میں وہاں سکونت رکھتا ہوں، انی اسکنتو، میں سکونت پذیر کر رہا ہوں، میں ان کو رہائش دے رہا ہوں، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرعن، جس میں زراعت کا نام و نشان ہے ہی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، گھاس کا تنکا بھی سبز رنگ کا نظر نہیں آتا، درخت تو دور کی بات ہے، غیر ذی زرعن، اور ہے کہاں؟ ان دا بیتی کل محرم، مولا تعالیٰ تیرے حرمت والے گھر کے قریب، گھر تو وہاں تھا ہی نہیں، جس طرح میں ابھی بتا چکا ہوں، حرم کعبہ تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں، اس جگہ تو ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا نا، میں نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے ہر برگزیدہ بندے کو پتا تھا کہ حرم کعبہ کس جگہ ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حرم کعبہ کے پہلو میں اتار کر یہ عرض کیا، مولا تعالیٰ انی اسکنت من ذریتی، مولا میں اپنی اولاد میں سے بعض کو، یعنی اپنے بیٹے کو یہاں اتار کے جا رہا ہوں اس وادی میں جو غیر ذی زرعن ہے۔ آج حرم کعبہ میں آپ کو بڑی سرسبزی و شادابی نظر آتی ہے، آپ کو جگہ جگہ بڑی سرسبزی شاداب، پورا مکہ مکرمہ سرسبز و شاداب ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ یہاں بھی سبزی آ جائے گی؟ کہتا ہاں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اس وقت غیر ذی زرعن، ذرا بھی کوئی سرسبزی کا نام و نشان تک نہیں تھا، سوکھے پہاڑ، سنگلاخ علاقہ، یا پھر صحرا کی ریت جس پہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ اگر وہاں کوئی چیز رکھ دی جاتی تو وہ چیز وہ تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی تھی، اتنی شدید گرمی تھی۔ تو آپ نے یہ عرض کیا کہ مولا تعالیٰ میں ان کو اتارے جا رہا ہوں اندا بیتی کل محرم، تیرے حرمت والے گھر کے پہلو میں، تاکہ یہ تیری عبادت کریں، نماز ادا کریں، اب تو ان کی حفاظت فرما۔ آپ صحرا میں کہیں بھی اتار سکتے تھے، کسی بھی جگہ ان کا ڈیرا لگایا جا سکتا تھا، تلاش کر لیتے کوئی درخت دور دراز یا کوئی ٹیلا وغیرہ جس کے پہلو میں اتار دیتے، یا کوئی پانی کا کوئی چشمہ تلاش کر لیتے وہاں اتار دیتے، نہیں وہاں نہیں اتارا، اس گھر کے قریب اتارا جس کا پہلے نشان موجود تھا۔ کیوں کہ یہ وہ گھر ہے جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے صدقہ سے ان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، یعنی اس لیے آپ نے وہاں ان کو اتارا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پتہ تھا یہ حرم کعبہ ہے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو حکم سنایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گھر کہ جس کے پہلو میں آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو اتار کے آئے ہیں، اس گھر کو از سر نو تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا جبریل امین کے ساتھ وہاں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کے ساتھ جبریل امین نے، بات کہتے ہیں کہ بادل نے، بات کہتے ہیں تیز ہوا نے، ان بنیادوں کو ظاہر کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں تھیں، اور یہ بنیادیں وہی تھیں جو فرشتوں نے بنیادیں رکھی تھیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کا آغاز فرما دیا، اور یہ تعمیر کرتے ہوئے ہمیں ایک سبق بھی دے دیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم ہے کہ آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں تشریف لائے نہیں کہوں گا کہ اللہ کے حضور ہم تشریف نہیں لاتے، حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سارے کے سارے حاضر ہوئے ہیں مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق و ہمت عطا فرماتا ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کس کے حکم سے حرم کعبہ تعمیر کر رہے تھے؟ اللہ نے حکم دیا تھا، اور پیغام لے کے کون آئے تھے؟ جبریل امین۔ اس کی بنیادوں کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ جبریل امین نے، اللہ کے حکم کے ساتھ، خواہ وہ ہوا کے ذریعے ہو جیسے بھی ہوئی۔ بنانے والے ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، بلکہ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی تشریف لائے ہیں سارے ان کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد سے سارے کے سارے نبی، میرے آقا رسول عربی سمیت۔ اور شان میں اتنے بلند ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، ہم بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اتنی شان والے نبی ہیں، اللہ کے حکم سے حرم کعبہ بنا رہے ہیں۔ جو ان کے معاون ہیں وہ کون ہیں؟
اسماعیل وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کی شان کتنی بلند ہے، یہ میرے نبی کے جد امجد ہیں، کتنی بلند شان والے ہیں۔ ابراہیم باپ وہ بھی نبی، اسماعیل بیٹے یہ بھی نبی، معاون آرکیٹیکٹ سمجھانے والے ایسے ایسے بناؤ، وہ جبریل امین حکم اللہ کا، اس کے باوجود ابراہیم کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا مولا، عمل میں کر رہا ہوں میری طرف سے تو قبول کر لینا۔ میں کہہ رہا تھا آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھ کے غرور نہ کریں کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں۔ بہانے سے ہم بتاتے ہیں نا، بعض اوقات بہانے سے، او جی میں صبح نماز تہجد کے وقت اٹھا تھا نا تو بادل تھا، نہ تو بتانا ہوتا کہ میں تہجد پڑھی ہوئی ہے، بتانا مقصود ہوتا ہے نا، ویسے کہتے ہیں میں صبح اٹھا تھا بادل تھا۔ کسی سے پوچھو آپ کا نام کیا ہے، جی حاجی محمد فلاں فلاں، پوچھا تمہارا نام ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حج بھی کیا ہے کہ نہیں۔ ہم عبادت کر کے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میں نے یہ عبادت کی، یہ عبادت کی۔ دیکھیے عبادت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا کے صدقہ سے ہے، قبول کرنا میرے رب کی رضا ہے۔ کبھی کسی عبادت پر غرور نہ کیجیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کیا تھا، اللہ نے حکم دیا گھر بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ، اور جس گھڑی یرفع بلند فرما رہے تھے، رفعت بلندی، یرفع ابراہیم قواعد بنیاد، قاعدہ طریقہ بنیاد کو کہتے ہیں، میں یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب گھر کی دیواروں کی بنیاد اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے، تو کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا مولا، ہماری جانب سے قبول کر لینا۔ حالانکہ اس بظاہر کیا ہے، قبولیت کی شک کیا تھی، رب نے تو حکم دیا بنا، جبریل معاون ہیں، اللہ کے دو نبی بنا رہے ہیں، گویا ہمیں قیامت تک کے لیے بتا دیا خبردار کوئی بھی عمل کر کے اپنے رب کی حضور عرض کیا کرو مولا قبول کر لینا، مولا یہ عمل میں نے کیا ہے مگر تو اس کو قبول کر لینا، غرور و تکبر نہ کرنا، وگرنہ ڈر ہے کہ رد نہ ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بنیادوں کو ظاہر کر دیا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فتح مکہ کے بعد میرے کریم آقا رسول اللہ نے مجھے حرم کعبہ کی وہ بنیادیں دکھائی تھیں، وہاں اونٹ کے کوہانوں کی طرح بڑے بڑے پتھر تھے، بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر بنانا شروع کر دیا۔ مورخین نقل کرتے اسی طرح ارباب سیرہ اور مفسرین کرام کہ حرم کعبہ جو بنا تھا مستطیل نما تھا، ایک دیوار جو لمبی تھی اس کا طول 33 ہاتھ تھا، اور اس کے سامنے والی دیوار کا طول 31 ہاتھ تھا۔ سیڈوں والی دیواریں ایک 20 ہاتھ کی تھی اور ایک 22 ہاتھ کی تھی، یعنی مکمل مستطیل نہیں تھا، مستطیل نما تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا اس میں ذبیح اللہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو چن رہے تھے، اس میں گارا استعمال نہیں کیا گیا۔ مورخین نقل فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ کی اس تعبیر میں گارے استعمال نہیں کیا گیا، سوکھے پتھر یعنی بغیر گارے کے پتھروں کو چناؤ کیا گیا، اور اس کی بلندی اس وقت 9 ہاتھ تھی۔ اب اس کی بلندی بعد میں قریش نے 18 ہاتھ کر دی تھی، 9 ہاتھ اونچا تھا، اور مستطیل نما جس طرح بھی میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پتھروں کو چنتے چلے جا رہے تھے، حضرت سیدنا اس میں ذبیح اللہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور جب تھوڑا یہ بلندی تک پہنچا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ گھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہے، للطائفین والعاکفین ورکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، تو طواف کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا۔ تو طواف کرنے والے کو کیسے پتہ چلے گا میرے چکر کتنے ہوئے ہیں؟ بھول جائے گا کہ میں نے یہاں سے شروع کیا، یہاں سے شروع کیا، یہاں سے شروع کیا، پتہ نہیں چلے گا۔ تو بیٹے کوئی خاص قسم کا پتھر اٹھا لاؤ جس سے میں اس کے کسی کونے میں لگا دوں تاکہ طواف کرنے والوں کو اپنی ابتدا اور انتہا کا پتہ چل سکے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ،
حکم اللہ کا ہے، لیکن تقرر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اللہ اس کو رد نہیں کر رہا کہ تمہیں کس سے اجازت دی ہے کہ فلاں جگہ سے شروع کرو فلاں جگہ سے ختم کرو۔ حکم اللہ کا ہے مگر مرضی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت ہی۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سامنے کے پہاڑ جبل ابو قبیس سے ایک پتھر اٹھا لائے۔ یاد رکھیے تفسیر عزیزی وغیرہ اور دیگر کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو آپ کے ساتھ جنت سے چند چیزیں اتری تھیں، ان میں 2 پتھر تھے، ان میں ایک پتھر حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم، ایک عصا ڈنڈا بھی تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ حضرت شعیب کی بکریوں کو چراتے تھے تو حضرت شعیب نے وہ عصا حضرت موسیٰ کو دے دیا تھا، یہی وہ عصا تھا جس سے معجزات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ گویا یہ بھی جنت کا عصا تھا اور یہ 2 پتھر بھی جنت کے پتھر تھے جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کے ساتھ جبل ابو قبیس کے پہلو میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ آپ نے اس کا محل وقوع جاننا ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں، صفا مروہ کی جانب جو سعی کی جاتی ہے تو باہر کو الیکٹرانک سیڑھیاں آج کل اترتی ہیں، پہلے ایسے نہیں تھا، اوپر کو جاتی ہیں، پہلے برابر ہی تھا۔ باہر نکلیں گے تو سامنے والا پہاڑ جس پر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، شاہ فہد نے محل بنایا تھا، یہی وہ پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ اگر آپ پہاڑ کی جانب منہ کریں گے نا، آپ کا کی پشت حرم کعبہ کی جانب ہوگی، پہاڑ کی جانب منہ کریں گے تو الٹے ہاتھ جہاں یہ پہاڑ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ مکان ہے، وہ جگہ ہے جس جگہ میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، وہ مکان بھی وہاں موجود ہے، ولادت مصطفیٰ کریم والا۔ وہ تو نہیں ہے یہ معلوم نہیں کتنی مرتبہ بنا، پھر شیر کیا گیا، پھر بنایا گیا، یعنی جگہ وہ ہے کہ جس جگہ میرے کریم آقا رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ یہ جبل ابو قبیس ہے، بڑی عزت والا پہاڑ ہے۔ حرم کعبہ کی تعمیر میں بہت سارے پتھر اس کے اور تھوڑے فاصلے پر الٹے ہاتھ جبل کعبہ اس کے پتھر یہاں استعمال کیے گئے تھے۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جبل ابو قبیس کے پہلو میں پہنچے تاکہ پتھر کو تلاش کریں، تو جبریل امین کی خواہش پر، آپ کی ہدایت پر سیدنا جبریل امین نے بتایا کہ یہ پتھر ہے، لے جاؤ۔ آپ وہ پتھر اٹھا لائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو حرم کعبہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا جو آج تک حجر اسود کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے۔ دیواریں مزید بلند ہو گئیں، اتنی اونچی ہو گئیں کہ اب اس کے اوپر مزید پتھروں کو چننے کے لیے کسی شے کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں شٹرنگ یا گو ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ بڑے بوڑھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہل گاؤں میں جب مکان وغیرہ تعمیر کیے جاتے تھے تو تھوڑی دیواریں اونچی ہو جاتی، پھر ڈرم وغیرہ یا چارپائی یا سٹول وغیرہ کو رکھ لیا جاتا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر پھر دیواروں کو مزید اونچا کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم کا قد کتنا بڑا تھا، حقیقت سے تو اللہ تعالیٰ واقعہ ہے بتایا نہیں جا سکتا اتنا بڑا تھا، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے آدمی کے قدموں سے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو اور مجھ ناچیز کو حرمین شریفین کی باادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اب وہاں جائیں گے تو مقام ابراہیم کی زیارت کریں گے تو پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے لگے ہوئے پاؤں کے نشانات نظر آتے ہیں، وہ گہرے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاؤں کے اعتبار سے قد کتنا اونچا ہوگا، بہت زیادہ بلند نہیں، جس طرح آپ کے ہمارے پاؤں ہیں نا تقریباً اتنے ہی بڑے پاؤں ہیں، بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قد بھی تقریباً اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو جب وہ قد کے اتنے فاصلے پر وہ دیوار پہنچی کہ مزید پتھر نہیں چنے جا سکتے تھے تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو فرمایا بیٹے کوئی پتھر اٹھا لاؤ جس پتھر پر کھڑی ہو کر میں مزید دیوار کو بلند کر سکوں، پتھر لگا سکوں۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پھر جبل ابو قبیس کے پہلو میں پہنچے، تلاش کرنے لگے میں کوئی ایسا پتھر تلاش کروں جس کا پیندہ بھی سیدھا ہو تاکہ اس زمین پر ٹکایا جا سکے، لڑکے نہ، اور جس کے اوپر کی سطح بھی برابر ہو تاکہ ابا جان کے پاؤں میں کوئی اس کا نکیلا سرا چبھ نہ جائے، اس کے اوپر کھڑا بھی ہوا جا سکے، نکیلا نہ ہو، اور زمین پر ٹک بھی جائے، لڑکھائے بھی نہیں کہ معاذ اللہ گر جائے، پتھر لڑک جائے
اور اس پر کھڑا بندہ اس کو معادلہ چوٹ آ جائے۔ اپنے ابا جان کی تعظیم و توقیر کے لیے پتھر تلاش کر رہے تھے۔ پھر جبریل حاضر ہوئے، پوچھا کہ اسماعیل کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا ابا جان نے حکم دیا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس پتھر کی نشاندہی کی جو جنت سے آیا تھا۔ دو پتھر تھے نا، ایک پہلا پتھر کیا ہے؟ حجر اسود کا، اور دوسرا پتھر جس جگہ ابراہیم کھڑے ہوئے مقام ابراہیم، مقام قام یقوم کھڑا ہونا کسی شخص کا، مقام کھڑا ہونے کی جگہ، تو مقام ابراہیم کا معنی کیا بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ سیدنا اسماعیل نے یہ پتھر اٹھا لائے، پتھر آپ کو بڑا پسند آیا، پتھر اٹھا لائے، اب حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو ملاحظہ فرمایا تو بڑا پسند فرمایا، فرمانے کے بیٹے بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو پتھر نے اپنے سنگلاخ سینے کو نبی کے قدموں کے نیچے موم کی طرح کا کر دیا۔ چنانچہ آپ کے مبارک پاؤں کئی کئی انچ پتھر کے اندر دھنس گئے۔ بڑا نرم اور گداز پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہوئے، دوسروں کے لیے نہیں، آج بھی وہ سخت ہے لیکن ابراہیم کے قدموں کے لیے وہ نرم ہو گیا تھا۔ آپ نے وہ پتھر رکھا، اپنے بیٹے سے دوسرا پتھر پکڑا، اونچے ہو گئے تھے نا، دیوار پر پتھر رکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ گارا استعمال کیا جا رہا تھا کہ نہیں کیا جا رہا تھا، اور یہ پتھر کسی فیکٹری سے تراش خراش کر کے چکور بن کے نہیں آئے ہوئے تھے، بلکہ پہاڑ کے ان گھڑت پتھر تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے، سپاٹ تھے، نوکیلے تھے۔ اب ان پتھروں سے عمارت بنانی ہے، گارا بھی استعمال نہیں کرنا ہے، تو پھر پتھر کو رکھیں گے نا ٹکا کر دیوار پر، اس پتھر کے اوپر بھی دوسرا پتھر آنا دیوار کو اونچا کرنے کے لیے، اس کے آگے بھی پتھر آنا ہے، اس کے پیچھے بھی پتھر ہے۔ بات تو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی اینٹ تو نہیں ہے نا کہ پوری کی پوری آ جائیں گی، کبھی پتھر کو ایسے کرنا ہوتا ہے، کبھی پتھر کو ایسے کرنا ہوتا ہے، کبھی یوں کرنا ہوتا ہے، کبھی یوں کرنا ہوتا ہے، وقت لگ جاتا ہے نا۔ کسی پتھر کو ٹکانے میں تھوڑا وقت لگے گا، کسی کو زیادہ وقت لگے گا۔ ابراہیم نے پہلا پتھر ٹکایا، ہلا کے دیکھا یہ درست ہے، یہ گرے گا نہیں، اس کے اوپر بھی پتھر ٹکایا جا سکتا ہے۔ پھر خیال کیا یہ میں نے نصب کر دیا، چلو نیچے اترتا ہوں اور پاؤں والا پتھر کھینچ کر آگے کرتا ہوں، پھر تاکہ اگلا پتھر رکھنے میں میرے لیے آسانی ہو۔ ابھی قلب انور میں خیال گزرا ہے کہ پاؤں والا پتھر خود چل کر آگے ہو گیا، اتنا آگے ہو گیا جتنا ضرورت ہے، کیونکہ پتھر کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا، فاصلہ برابر کا تو نہ تھا نا، جتنی ضرورت تھی اتنا پتھر آگے ہو گیا۔ آپ نے دوسرا پتھر بھی ٹکا دیا، ابھی فارغ ہوئے کہ پتھر پھر مزید آگے بڑھ گیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پتھر چھوٹے بھی تھے، پتھر بڑے بھی تھے، ایک پتھر کو ٹکاتے ہوئے، اس زمانہ میں گھڑی تو نہیں تھی نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی چند سیکنڈ بھی لگتے ہوں گے جلدی وہ ٹک گیا، اور کئی منٹ بھی لگ جاتے ہوں گے، کچھ کے نکیلے کنارے ٹکنے نہیں دیتے ہوں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سیدھا کبھی الٹا، کبھی اس کو پھینک دیا کہ بیٹے اور پکڑاؤ یہ نہیں رکھا جاتا، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہوگا نا۔ نیچے قدموں والا پتھر اد خود نہیں چلتا تھا جب تک حضرت ابراہیم پتھر کو مکمل طور پر ٹکا نہیں لیتے تھے۔ جب یہ ٹکا لیتے پھر وہ پتھر آگے بڑھتا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے پاؤں کی ٹھوکر نہیں مارتے تھے، میں فارغ ہو گیا ہوں آگے بڑھ، ادھر وہ پتھر مکمل ٹکا لیتے، ادھر اتنا آگے بڑھتا جتنی ضرورت ہوتی، بڑا پتھر ہوتا تو زیادہ بڑھ جاتا، چھوٹا ہوتا تو کم بڑھ جاتا۔ یہ پاؤں کے نیچے پتھر کو کون سی آنکھیں لگی ہوئی تھیں؟ یہ کیسے نگرانی کر رہا تھا؟ اس کو بتائیے بھلا کہ کون بتا رہا تھا کہ کتنا آگے بڑھنا ہے؟ ہاں بتا دیجئے، مطلب کوئی بات، اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا۔ کون بتا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا۔ اس پتھر کو اللہ کیوں بتا رہا تھا؟ کہ یہ پتھر نبی کے قدموں کو چوم رہا تھا، نبی سے وفا کر رہا تھا، ان کے لیے اپنے سینے کو موم کی طرح نرم و گداز بنا رہا تھا۔ رب کائنات نے پتھر کو اتنا علم عطا فرمایا، اسے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کے قلب انور میں کیا خیال ہے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، نبی کے قدموں کو چومنے والا پتھر، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم عطا فرماتا ہے، پھر جس نبی کے پیچھے یہ نبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان کے علم کا اندازہ کون کرے گا؟ ان کے علم کا اندازہ کون کرے گا؟
بہرحال وہ پتھر آگے بڑھا، آپ نے پتھر چن دیا، ایک بار مکمل ہو گیا، اب دوسرے بار کے لیے مزید اوپر جانا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ کوئی اور پتھر اٹھا لائیں، یا تو اس سے بڑا ہو یا اس کے اوپر رکھا جائے۔ ابھی قلب انور میں خیال گزرا ہی ہے کہ پتھر خود اتنا اونچا ہو گیا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا تھا، ابراہیم کعبہ بناتے گئے اور پتھر طواف کعبہ کر کے ہمیں طریقہ طواف سکھاتا گیا، کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا۔ اس کعبۃ اللہ کے اوپر چھت نہیں ڈالی گئی تھی، یہ بغیر چھت کے بنایا گیا تھا۔ اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ اسی جگہ جس جگہ آج ہے، ایک دروازے کی سیدھ میں دوسری طرف تھا، اور اندر ایک طغار جس کو آپ پنجابی میں کھرلی کہہ سکتے ہیں، اندر ایک طغار سا بنا ہوا تھا، اور اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اگر ہدایہ لے کے آئیں، تحائف لے کے حرم کعبہ کے لیے، تو اس طغار میں رکھ دیے جائیں۔ ایک آدمی اگر چاہتا تو حرم کعبہ کے ایک دروازے سے اندر داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا تھا، اور یہ دروازے سین حرم کے برابر تھے، اونچے دروازے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بنایا تھا۔ جب حرم کعبہ مکمل فرما چکے تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا، بیٹے اس پتھر نے میرے ساتھ بڑی وفا کی ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی بھی تو وفا کرنے والے ہی ہیں نا، وہ تو بے وفائی نہیں کریں گے نا۔ فرمان لگے میں چاہتا ہوں کہ اس پتھر کی وفا کا صلہ اس کو دیا جائے، تیرا کیا مشورہ ہے کہ ہم اس کو حرم کعبہ کے قریب نہ نصب کر دیں؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا کہ بجان اس کو دروازے کے قریب نصب کر دینا چاہیے، بڑی وفا کی ہے اس نے۔ چنانچہ اس پتھر کو حرم کعبہ کے دروازے کے بالکل قریب نصب کر دیا گیا، اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ میں اور آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اپنا اہل حرم کیا کہتے تھے مکہ والے؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی یہ جگہ ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ وہ پتھر جس میں آپ کے پاؤں دھنسے ہوئے تھے، ہر دیکھنے والا زیارت کر لیتا تھا، انگلیوں کے نشانات نمایاں نظر آتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے تلوے کے نشانات لکیریں نظر آتی تھیں، آپ کی مبارک ایڑی کے نشانات نظر آتے تھے۔ اس زمانہ سے لے کر میرے کریم آقا رسول عربی کے دور مسعود تک لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ تبرک حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر بدن پر پھرا کرتے تھے، اور ان دونوں ان پاؤں کے گھڑوں میں پانی ڈال کر پھر نکال کر بیماروں کو پلاتے تھے، شفا پاتے تھے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا عمل تھا، میرے کریم آقا رسول عربی کی ولادت باسعادت ہو گئی، پھر میرے نبی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا، میرے کریم آقا صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے۔ اب میرے نبی طواف کعبہ فرما رہے تھے، اور حضور کی معیت میں صحابہ بھی تھے۔ سیدنا فاروق اعظم میرے کریم آقا کے پہلو میں تھے۔ جب طواف کرتے کرتے یہاں پہنچے نا تو حضور فرمان لگے، اے عمر یہ میرے جد امجد ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ھذا مقام ابراہیم، یہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میرے جد امجد کے۔ اور لوگوں کے کثرت سے مس کرنے کی وجہ سے، پانی ڈال کر نکال کر پینے کی وجہ سے وہ پاؤں کے نشانات تو ختم ہو گئے، البتہ گھڑے باقی ہیں، ابھی باقی ہیں، گھڑے باقی ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا یہ پاؤں کا گھڑا ہے یا کس کا ہے، کہ انگلیوں کے نشانات ختم ہو گئے۔ لوگوں نے مس کر کر کے اتنا عرصہ، پتہ نہیں کتنی صدیاں بیت گئیں کہ لوگ مسلسل مس کرتے تھے۔ حضرت عمر یہ بھی مکہ مکرمہ کے باشندہ ہیں، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے ہیں، میرے نبی بھی مکہ مکرمہ کے باشندہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کا تو بچہ بچہ جانتا تھا یہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ لوگ یہ اوپن تھی نا جگہ، اس پر کوئی جنگلہ تو نہیں بنایا گیا تھا، لوگ آتے اس میں ہاتھ ڈال کے بچوں کے چہروں پہ پھیرتے، اپنے چہرے پہ پھیرتے، کسے پتہ نہیں تھا؟ سب کو پتہ تھا، حضرت عمر کو بھی تو پتہ تھا نا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ حضرت عمر کو بھی، مگر میرے نبی بتا رہے ہیں عمر یہ میرے جد امجد کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر نے فوراً جان لیا، سمجھ لیا میرے کریم آقا اس کی عزت اور حرمت کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں،
یعنی مجھے پہلے بھی پتہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے، بچپنے سے ہم جانتے ہیں، اس کو چومتے آئے ہیں، اس پہ ہاتھ مل کے چہروں پہ پھیرتے آئے ہیں کہ ابراہیم کے قدم یہاں لگے تھے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں، میں تو جانتا ہوں۔ پھر میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ عمر یہ مقام ابراہیم ہے، تو عمر نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ اتنی عزت والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی برکت والا یہ مقام ہے، جگہ ہے، تو پھر یہاں نماز نہ پڑھ لیں؟ ہم سجدہ کر لیتے سبحان اللہ، جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں ہم وہاں پیشانی رکھ دیتے ہیں، نماز نہ پڑھ لیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا عمر ابھی تک میرے اللہ کا مجھے یہ حکم نہیں ہوا ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ نہیں کہا نہیں عمر یہ تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، یہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا ابھی تک میرے اللہ کا مجھے حکم ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ کہے گا تو میں کر لوں گا، مگر ابھی حکم ہوا نہیں ہے۔ بات کرنے کی ہے، میرے نبی کا درجہ سارے انبیاء میں جتنا بلند و بالا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے جانتے ہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے یہ ابراہیم میرے نبی کے جد محترم ہے نا، حسنین کریمین میرے نبی کے نواسے، مرتبہ کتنا بلند ہے، دونوں جنت کے جوانوں کے، دونوں بلا کیا جنت کے جوانوں کے، مگر ان کی جنت بھی فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ مرتبہ اپنی جگہ ہے، نسب اپنی جگہ ہے، مرتبہ اپنی جگہ ہے، نسب اپنی جگہ ہے۔ میرے کریم اگرچہ عظیم المرتبت ہیں، سارے انبیاء میں ان کا درجہ جتنا بلند و بالا ہے محتاج بیان نہیں ہے، سارے نبی درجے والے ہیں، مگر جد امجد ہے نا حضرت ابراہیم، فرمائیں لگے کہ ابھی اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، ابھی غلام یعنی حضرت فاروق اعظم اور آقا یعنی میرے آقا رسول عربی، ابھی غلام اور آقا میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رب کائنات جبریل کو بھیج دیا، عرض کیا رب کریم فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اسے اپنا جائے نماز بنا لیجئے، پڑھ لیجئے نماز وہاں۔ یعنی آپ کے قلب انور میں جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو الفت ہے کہ جہاں میرے جد محترم کے قدم لگے وہاں میں نماز پڑھوں، میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں پڑھ لیجئے نماز۔ چنانچہ میرے کریم آقا نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور قیامت تک کے لیے حجاج کرام پر، گمراہ کرنے والوں معتمرین پر، یعنی ہر وہ بندہ جو حرم کعبہ کا طواف کرے گا اس کے لیے واجب قرار دے دیا گیا، حرم کعبہ کا طواف تب مکمل ہوگا جب تو 2 رکعتیں وہ بھی ادا کرے گا مقام ابراہیم پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ یہ کیا ہے جگہ، ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اللہ کو کتنی پسند آئی کہ ہر طواف کرنے والا 2 نفل پڑھے، اور صفا مروہ کیا ہے، سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے، اللہ نے دونوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اب حکم دے دیا، میرے نبی اکرم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ جو دین لے کے آئے وہ دین فطرت ہے۔ حضور کا ارشاد ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو فرمایا خبردار میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، میری امت کو مشکلات میں مبتلا نہ کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے اپنی امت کو مشکل سے بچانے کے لیے، رب کا حکم کیا تھا، وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں نماز وہاں پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ جہاں ابراہیم کے، میرے کریم بڑے ہی کریم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں، کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، جانتے تھے آئندہ حجاج کی، معتمرین کی، طواف کرنے والوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک انتظار کرتے رہیں، لمبی لمبی قطاریں بنا کر بھی، تو سب کو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے آسانی فرما دی کہ پوری مسجد میں جہاں چاہو نفل پڑھ لینا، یہاں پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ میرے نبی نے اجازت دے دی، اللہ نے فرمایا اس جگہ نفل پڑھو، لیکن پڑھیں گے آپ کہیں بھی ثواب ایسے ہوگا گویا آپ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی یادگاروں سے کتنا پیار ہے،
جہاں ان کے قدم لگے ہمارے لیے وہ جگہ جائے نماز بنا دی گئی۔ رب کائنات کے دربار مقدس میں دعا گو ہوں کہ خلا کے کائنات جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔